السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم الدرس الرابع پڑھ رہے تھے۔ اس لیسن میں ہم نے معرف باللام کے تعلق سے سیکھا تھا۔ بچوں، ہم نے جانا تھا اس سے قبل کہ مبتدا عام طور سے معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور سے نکرہ ہوا کرتی ہے۔ معرفہ اور نکرہ کے تعلق سے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد اس لیسن کا جو ٹیکسٹ ہے اسے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر مشق اور تمرینات والے پورشن کو ہم کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے ایکسرسائز نمبر 3 پر۔ بچوں، اس ایکسرسائز نمبر 3 میں اردو کے جملے ہیں جس کا ہمیں عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے جملوں کو عربی میں کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے، کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جملہ دیکھیے بچوں، سب سے پہلے تو ہم یہ جو لکھا ہوا ہے اردو میں اسے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ تو ہم اس جملے کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ کیجئے ترجم۔ ترجم کا مطلب ترجمہ کیجئے عربی میں فی العربیہ، ترجم باللغت العربیہ، عربی زبان میں ترجمہ کیجئے۔ مندرجہ ذیل جملوں کا ترجم باللغت العربیہ الجملۃ الآتیہ، ترجم الجملۃ الآتیہ باللغت العربیہ، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔ اب دیکھیے پہلا جملہ ہے، سب سے پہلا جملہ، کلاس بڑی ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم مبتدا کا ترجمہ کریں گے۔ مبتدا کیا ہے اس میں؟ کلاس، سبجیکٹ۔ کلاس کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے، کیا وہ بڑی ہے؟ تو کلاس کی عربی آتی ہے الفصل۔ الفصل تو مبتدا ہے یہ الفصل، اسے معرفہ ہونا چاہیے، معرفہ بھی ہے، ال لگا ہوا اس میں۔ اور بڑی ہے کبیر، الفصل کبیر، کلاس بڑی ہے کہ عربی کیا ہو گئی؟ الفصل کبیر۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیے، کتاب نئی ہے۔ کتاب نئی ہے، اس میں بھی مبتدا خبر ہے، ایک لفظ ہے جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے، وہ مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ خبر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کتاب کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ نئی ہے، تو کتاب کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور نئی ہے کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو ہم عربی کیا بنائیں گے؟ سب سے پہلے کتاب کی۔ تو کتاب کی عربی کیا آتی ہے؟ کتابن۔ تو ہم صرف کتابن نہیں کہیں گے بلکہ الکتاب۔ کیوں الکتاب ہم نے کہا؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے۔ الکتاب، اور نئی ہے کہ عربی کیا آتی ہے؟ جدیدن۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ الکتاب کے بعد ہم الجدید نہیں لائیں گے کیونکہ خبر ہے یہ، اور خبر نکرہ ہوا کرتی ہے۔ تو الکتاب جدید، کتاب نئی ہے کہ عربی کیا ہوئی؟ الکتاب جدید، الکتاب جدید۔ اس کے بعد سینٹنس نمبر 3 ہے بچوں، کیا یہ استاد ہے؟ کیا یہ استاد ہے؟ تو یہ استاد ہے کہ عربی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ عربی آتی ہے ہذا، اور استاد کی عربی آتی ہے استاذن۔ تو یہ استاد ہے کہ عربی کیا ہوگی؟ ہذا استاذن۔ کیا یہ استاد ہے؟ تو ہم سب سے پہلے حروف استفہام جو ہے اس کی عربی ہم پہلے لے آتے ہیں، حروف استفہام کی، یعنی کیا کی عربی ہم پہلے لے آئیں گے۔ تو کیا کی عربی کیا آتی ہے؟ حل۔ تو کیا یہ استاد ہے کہ عربی کیا ہو گئی؟ حل ھذا استاذن، کیا یہ استاد ہے؟ حل ھذا استاذن، کیا یہ استاد ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد سینٹنس ہے نہیں یہ شاگرد ہے، نہیں یہ شاگرد ہے۔ تو ہم کس کی عربی پہلے لائیں گے؟ نہیں کی، حروف نفی جو ہے اس کی ہم عربی لائیں گے۔ تو نہیں کی عربی کیا آتی ہے؟ لا۔ یہ شاگرد ہے تو یہ کی عربی کیا آتی ہے؟ ھذا، اور شاگرد کی عربی کیا آتی ہے؟ تلمیذ یا طالب۔ ھذا لا ھذا طالب، نہیں یہ شاگرد ہے۔ لا ھذا تلمیذ، نہیں یہ شاگرد ہے۔ یا لا ھذا متعلم، نہیں یہ شاگرد ہے۔ تینوں میں سے کچھ بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں یہ شاگرد ہے کی عربی کیا ہوئی؟ لا ھذا طالب، نہیں یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ لا ھذا تلمیذ، نہیں یہ شاگرد ہے۔ اس کے بعد سینٹنس ہے بچوں پانچواں جملہ، وہ ایک خوبصورت باغ ہے، وہ ایک خوبصورت باغ ہے۔ تو اب یہ دیکھیے اس میں ہمیں آپ کو معلوم کرنا پڑے گا سب سے پہلے کہ مبتدا کیا ہے، تو اس کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی۔ تو وہ جو ہے یہ لفظ وہ کیا ہو گیا؟ مبتدا، اور ایک خوبصورت باغ ہے یہ ہے خبر، یعنی اس کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک خوبصورت باغ۔ تو وہ کی عربی ہم کیا لے آئیں گے؟ وہ کی عربی آتی ہے ذالکا یا تلکا۔ تو ہم اس کے اکارڈنگلی، خبر کے اکارڈنگلی لائیں گے ذالکا یا تلکا۔ اگر وہ مذکر ہے تو ہم ذالکا لائیں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو ہم تلکا لائیں گے۔ تو ایک خوبصورت باغ کی عربی پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت باغ، یہ بچوں یہ ہے موصوف صفت، ایک خوبصورت باغ۔ پہلے ہم باغ کی عربی لائیں گے حدیقۃ، ایک باغ، اور جمیلۃ خوبصورت۔ ایک خوبصورت باغ کی عربی کیا ہوئی؟ حدیقۃ جمیلۃ، ایک خوبصورت باغ۔ وہ ایک خوبصورت باغ ہے، تلک حدیقۃ جمیلۃ۔ اب دیکھیے حدیقۃ جمیلۃ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم مبتدا کیا لا رہے ہیں؟ تلکا۔ اگر مذکر ہوتا تو ہم کیا لاتے؟ ذالکا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو وہ ایک خوبصورت باغ ہے کہ عربی کیا ہوئی؟
تلک حدیقۃ جمیلۃ، وہ ایک خوبصورت باغ ہے، تلک حدیقۃ جمیلۃ۔ اب اس کے بعد کے جملوں کو دیکھیے، سینٹنس نمبر 6 ہے تختہ سیاہ کالا ہے۔ یہ دیکھیے سینٹنس، تختہ سیاہ کالا ہے۔ تختہ سیاہ، تختہ سیاہ کہتے ہیں کی عربی آتی ہے جی بچوں، تختہ سیاہ کالا ہے، تو تختہ سیاہ کی عربی کیا آتی ہے؟ السبورۃ، السبورۃ کے معنی تختہ سیاہ، یہ مؤنث ہے۔ تو اور کالا کی عربی آتی ہے اسود من کالا، اس کی مؤنث ہمیں لانا ہوگی سوداء، تو السبورۃ سوداء، السبورۃ سوداء، تختہ سیاہ کالا ہے، السبورۃ سوداء، السبورۃ مبتدا ہے اور سوداء خبر ہے۔ السبورۃ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم السبورۃ اسود نہیں لا رہے ہیں، بلکہ کیا السبورۃ سوداء، تختہ سیاہ کالا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس دیکھیے بچوں، نیکسٹ سینٹنس ہے کیا وہ کرسی پرانی ہے، کیا وہ کرسی پرانی ہے۔ تو اس میں ہم یہ کیا تو حرف استفہام ہے، تو کیا کی حرف استفہام کی عربی ہم پہلے لے آئیں گے حل، اس کے بعد وہ کرسی پرانی ہے، وہ کرسی، تو دیکھیے مبتدا اس میں کیا ہے، وہ کرسی مبتدا ہے، اس کرسی کے تعلق سے ایک بات بتائی جا رہی ہے، تو وہ کرسی کی عربی کیا ہے، ذالک الکرسی، وہ کرسی کی عربی کیا ہوئی، ذالک الکرسی، اور پرانی کی قدیم، تو وہ کرسی پرانی ہے کہ عربی کیا ہوئی، ذالک الکرسی قدیم، وہ کرسی پرانی ہے۔ کیا وہ کرسی پرانی ہے، حل ذالک الکرسی قدیم، حل ذالک الکرسی قدیم، کیا وہ کرسی پرانی ہے، حل ذالک الکرسی قدیم، کیا وہ کرسی پرانی ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس ہے بچوں دیکھیں، ہاں وہ چھوٹا لڑکا ہے، ہاں وہ چھوٹا لڑکا ہے، تو ہاں کی عربی کیا آتی ہے، نعم، ہاں کی عربی آتی ہے نعم، وہ چھوٹا لڑکا ہے، تو وہ کی عربی آتی ہے ذالک، وہ چھوٹا لڑکا ہے، ذالک چھوٹا لڑکا، ولد صغیر، یہ موصوف صفت ہے، چھوٹا لڑکا کیا ہے، یہ موصوف صفت ہے، ذالک ولد صغیر، ہاں وہ چھوٹا لڑکا ہے، نعم ذالک ولد صغیر، ہاں وہ چھوٹا لڑکا ہے۔ جی بچوں، نعم ذالک ولد صغیر، ہاں وہ چھوٹا لڑکا ہے۔ اب بچوں دیکھیے نیکسٹ سینٹنس ہے کیا وہ لڑکی خوبصورت ہے، کیا وہ لڑکی، سینٹنس نمبر 9 ہے کیا وہ لڑکی خوبصورت ہے، تو پہلے کیا کی عربی کیا ہے، حل، اس کے بعد وہ لڑکی کی عربی کیا آئے گی، تلک البنت، تلک البنت وہ لڑکی، یہ ہے مبتدا، اس لڑکی کے تعلق سے ایک بات بتائی جا رہی ہے، کیا خوبصورت ہے، تو یہ خوبصورت ہے کیا ہے، خبر ہے، تو پہلے مبتدا لائیں گے، پہلے تو حرف استفہام لائیں گے ہم، کیا ہے وہ حل ہے، حل، اور وہ لڑکی، حل تلک البنت، حل تلک البنت، اور خوبصورت کی عربی کیا آتی ہے، جمیل، اور اس کی مؤنث آتی ہے جمیلۃ، تو یہاں پہ ہم جمیلۃ لائیں گے، کیوں، کیونکہ مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے، تو حل تلک البنت، کیا وہ لڑکی جمیلۃ خوبصورت ہے، کیا وہ لڑکی خوبصورت ہے کہ عربی ہوئی حل تلک البنت جمیلۃ، حل تلک البنت جمیلۃ، کیا وہ لڑکی خوبصورت ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس دیکھیے بچوں، باغ خوبصورت ہے، باغ خوبصورت ہے، سینٹنس نمبر 10، تو پہلے باغ کی عربی لائیں گے، باغ کی عربی آتی ہے الحدیقۃ، الحدیقۃ، یہ بھی مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث لائیں گے، جمیلۃ، الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے، الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے، الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے۔ اس کے بعد سینٹنس نمبر 9 ہے بچوں، یہ ایک خوبصورت باغ ہے، یہ ایک خوبصورت باغ ہے، تو یہ ایک خوبصورت باغ ہے کہ عربی کیا ہو جائے گی، ہذا، یہ ایک خوبصورت باغ ہے کہ عربی کیا ہو جائے گی، ہذہ، ہذہ، یہ ایک خوبصورت باغ، یہ موصوف صفت مل کر کے خبر ہے، تو ایک خوبصورت باغ کی عربی ہے حدیقۃ جمیلۃ، حدیقۃ جمیلۃ، یہ ایک خوبصورت باغ ہے کہ عربی کیا ہو جائے گی، ہذہ حدیقۃ جمیلۃ، یہ ایک خوبصورت باغ ہے۔ تو بچوں یہ ایکسرسائز نمبر 3 بھی ہم نے کر لیا، جو تھا مشتمل اردو جملوں کا ترجمہ عربی میں جس میں ہمیں کرنا تھا۔ اب اس کے بعد اس لیسن کا آخری جو پورشن ہے وہ قواعد پر مشتمل ہے، وہ قواعد جو ہم نے اس لیسن میں پڑھے ہیں اس کو انہوں نے یکجا کر کے ایک جگہ لکھ کر کے بیان کر دیا ہے، تو آئیے ان قواعد کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے بچوں، سب سے پہلے یہ ہے اسم کی 2 قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ آپ کو معلوم ہے اسم کسے کہتے ہیں، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، جسے انگریزی میں ناؤن کہا جاتا ہے اور ہندی میں اسے سنگیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کیا ہیں،
وہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ، جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انگلش میں آپ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن آپ نے پڑھا ہوگا، تو پراپر ناؤن جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے اور کامن ناؤن جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے۔ تو اسم کی دو قسمیں ہیں، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے قلم، قلم ایک لکھنے کا آلہ ہے جس کے ایک مشترک نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلم کہا جاتا ہے۔ کتاب، کتاب کوئی بھی کتاب اس سے مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح سے لڑکا، کوئی بھی لڑکا اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اس میں نکرہ ہیں۔ تو یہ کسی مخصوص اور متعین چیز کو نہیں بتاتی ہے، یہ کسی مخصوص اور معین چیز پر دلالت نہیں کرتا۔ جیسے کتابن کوئی کتاب، رجلن کوئی آدمی۔ کتابن جب ہم کہیں گے تو اس سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، اور جب رجلن ہم کہیں گے تو اس سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں؟ پھر سے سمجھ لیجئے، ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی متعین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا، جیسے کتابن کوئی کتاب، رجلن کوئی آدمی۔ اور اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو کسی معین و مخصوص چیز کو بتائے، کسی متعین اور مخصوص چیز کو بتائے، اس کے اس میں ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے دلہی، تو دلہی کا مطلب دلی ایک خاص شہر کا نام ہے، تو خاص شہر کا نام ہے، یہ اس میں معرفہ ہے۔ اگر آپ نے کہا بلدن شہر، تو اس سے کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجیے القرآن ایک خاص کتاب کا نام ہے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا قرآن تو اس سے یہ کتاب تو اس سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے۔ تو قرآن، القرآن جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے اور کتاب اس میں نکرہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر میں کہوں زید، تو زید ایک خاص لڑکے کا نام ہے، لیکن جو اس میں معرفہ ہے۔ اور اگر میں نے کہہ دیا ولد، تو اس سے کوئی بھی لڑکا مراد ہوگا، تو اس میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو کسی معین و مخصوص چیز کو بتائے، جیسے الکتاب کوئی خاص کتاب، الرجل کوئی خاص آدمی۔ اسم کے شروع میں ال کے اضافہ سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کتابن جو ہے بچوں، کوئی کتاب، کتابن کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ ابک، اگر ہم اس کو اس میں معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ال لا کر کے اسے اس میں معرفہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے الکتاب، کتابن سے الکتاب، کتابن کا مطلب ہوا ابک، اینی بک، اور الکتاب کا مطلب ہوا د بک۔ اب اس میں کچھ خصوصیت پیدا ہو گئی، خاص کتاب د بک، تو یہ د بک جو ہے یہ اس میں معرفہ ہے۔ الکتاب کیا ہے؟ اس میں معرفہ۔ تو وہ اس میں معرفہ جسے الف لام کے ذریعے اس میں معرفہ بنایا گیا ہو، اسے معرف باللام کہتے ہیں، یعنی وہ اس میں معرفہ جسے الف لام کے ذریعے اس میں معرفہ بنایا گیا ہو۔ تو ہم نے کیا یہاں پہ پڑھا بچوں؟ یہاں پہ دیکھیے اسم کے شروع میں ال کے اضافہ سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، اسے معرف باللام کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جو ال کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے البیت، الولد، ٹھیک ہے بچوں؟ الکتاب، ال کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں یہ ہمارا سبق لیسن نمبر 4 الدرس الرابع آج کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس لیسن کو اچھی طریقے سے شروع سے اخیر تک آپ کئی بار پڑھ کر کے اس کے تمام مباحث کو آپ ذہن نشیں کر لیں، اور ان کے ساری چیزوں کو آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کر کے آپ مجھ سے چیک کروا لیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد پھر ہم ملتے ہیں اگلی کلاس اور اگلی ویڈیو میں۔